اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ شب جمعرات ہے اور ماہ ذی الحجہ آپ کے حاضر و خدمت ہے اور دعا گو ہے آپ کے حق میں کہ مولا مومنین کے جو بھی شرعی حاجات ہے قبول و مقبول فرمائیں۔ کوئی اگر بیمار ہے بیماروں کو شفایابی نصیب فرمائیں، اور اگر ان ایام میں چونکہ موت جو ہے وہ حقیقت ہے، کوئی مومن اس دنیا سے چل بسا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ غری کی رحمت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اس سفر کو مرحوم کے لیے اس میں خیر و عافیت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ السلام علیکم السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سکائی سکینہ، السلام علیکم باب الوائی، السلام علیکم امام زمانہ، میرے آقا میرے مولا میرے سید و سردار، آپ کی برگاہ ملک مٹی میں سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ میرے مولا حسین آپ کو مولا عباس کا واسطہ ان کے صدقے ان کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں التماس کرتی گزارش کرتی ہوں، میرے مولا میرے سید کو سلامتی عطا کر، صحت دے، تندرستی دے، انہیں قلبی ذہنی سکون عطا کر، میرے مولا ان کو شفا عطا کر، میرے مولا ان کو طاقت اور قوت عطا کر، میرے مولا آل محمد کے صدقے ان کی پیروں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے، میرے مولا میری زندگی کی سانس میرے سید کو عطا کر، میرے مولا میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اے میرے مولا میرے آقا میرے تمام امور میں آسانی پیدا کر، میرے وقت کے امام آپ سے التجا ہے، میرے مولا میرے سید و سردار آل محمد کے صدقے 72 شہیدان کربلا سیران کربلا صدقے بالخصوص جناب زہرا صدقے میرے سید کو صحت والی زندگی دے، ان کا سایہ تا قیامت میرے سر پہ قائم و دائم رکھے، میرے مولا میرے تمام امور کو اپنی نگاہ کرم میں رکھے اور تمام امور جلد سے جلد میرے مولا حل فرمائیں، محمد مصطفیٰ کے صدقے جناب زہرا کے صدقے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الہی آمین۔ سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا قبول فرمائے انشاءاللہ، اور تمام مومنین جو اس پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں مولا سب کے جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور سب کو کربلائیوں میں سے شمار کر دے، یہ دعا ہے ہماری، مولا سب مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو کربلا اور کربلائیوں کے ساتھ شمار فرمائے انشاءاللہ۔ ہمیشہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمام دنیا کے مومنین جو اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں مولا سب کو کربلا بلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت یہ یقیناً ہر مومن چاہتا ہے، اور اگر کوئی شخص، یہ بھی روایات میں وارد ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ زیارت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، یہ شخص دائرہ ایمان سے خارج رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی وعلیکم السلام جی باجی बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عبد اللہ حسین. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا امیر المومنین و سید المسلمین. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا الفضل عباس یا امیر المومنین و سید المسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے پاک پروردگار عالم کے اور یہ پھر زیادہ نصیب ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ لاکھ کا شکر ہے کہ یہ مولا حسین مولا عباس کی عادت پڑھنے کی اللہ نے میری توفیق عطا فرمائی. میرے مولا حسین مولا عباس میں اجازت پہنچی ہے. یا اللہ کی میں دعا گوں تین فطرس والوں کے لیے کہ جن کی وجہ سے آج ہماری آواز بین الحرمین میں میرے مولا عباس مولا حسین تک پہنچ رہی ہے. یا اللہ ان کا اجر عظیم عطا کرنا. اور بحق محمد وعلی محمد کے صدقے میں دعا گوں پوری دنیا کے مومن اور مومنات کے لیے جو بھی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما دے بحق محمد وعلی محمد کے صدقے میں. اور یا اللہ میرے چاروں بچوں کی میرے دراز سے میرے چاروں بچوں کو کامیابی عطا کر. میرے الہی چاروں آمین. بچوں کو سلام زندگی عطا کر. اور یا اللہ مجھے شفا کاملہ عطا فرما. میرے چاروں بچوں کو بھی شفا کاملہ عطا فرما. اور یا اللہ جو بھی بیمار ہیں بیماری کردہ لگ سکتی ہوں سب کو شفا کاملہ عطا فرما. اور یا اللہ میری دعا ہے کہ مولا حسین مولا عباس سے کہ آپ ایک بار پھر مجھے میرے چاروں بچوں کا کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائے. جلد از جلد مولا ہم لوگ بہت بے چین ہیں کربلا آنے کے لیے. جلدی سے آپ ہم ذاتی سفر بھیجیے ہمیں تاکہ ہم آ سکیں. یا اللہ محمد محمد علیہ محمد کے سب میرے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے کیونکہ وہ بہت اچھے تھے دونوں میرے ماں باپ. اور یا اللہ محمد محمد علیہ محمد کے صدقے میں میرے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سلامت رہیے, مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. دنیا بھر سے مومنین بہرحال اس پروگرام میں کال کرتے ہیں اور تمام مومنین کی یہ خواہش ہوتی ہے, بلکہ در حقیقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو مولا شیعہ اور محب کے دل میں رکھی ہے. مومن کے دل میں اہل البیت علیہم السلام کی محبت کو قرار دینا. حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جو خطبہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان خصائص میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ ہماری محبت کو مومن کے دل میں رکھا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ, آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے, بسم اللہ فرمائیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, واہ واہ, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شعر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, واہ واہ, کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا.
فلا فلا کے قصیدے زمانہ لاکھ پڑے، وہ جس میں بل وہ شیشہ نظر نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، فلک سے دم بے کہانا سمجھ میں آتا ہے، فلک سے دم بے کہانا سمجھ میں آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ میں نہیں، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا۔ بہت دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے۔ السلام علیکم۔ بہرحال اس قسم کے مسائل جو پیش آتے ہیں اور سب مومنین بہرحال اس عنوان سے جتنے بھی اہل ایمان ہیں اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ کربلا مقدسہ ان کی آواز جائے اور مولا کی خدمت میں سلام پیش کر سکے، اور ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ مومنین کی آواز کو کربلا معلیٰ تک پہنچا سکے، اور اس عنوان سے کہ جہاں سب مومنین اور مومنات جو اس عظیم موقع پر مولا کی وہ محبت جو ان کے دلوں میں ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ خداوند متعال نے یہ محبت اہل ایمان کے دل میں رکھی ہے کہ اہل ایمان کے خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ ان کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کو اگر سلام کرنا چاہے اور کوئی دعا ہے تو بسم اللہ فرمائیں۔ السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ امام حسین علیہ السلام آپ کی زیارت کے بہت طلبگار ہے، بہت عرصے سے، کہ بس کسی بھی حال کسی بھی صورت میں آپ کے روضے پہ جلد از جلد دستک دے۔ یہ امام حسین بے شک جو آپ کے دور پہ دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ بحق کے جناب علی اکبر، بحق کے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، بحق کے امام جواد، جلد از جلد اس سال اس 40 مجھے، میری والدہ کو، میرے عزیز و اقربا کو، میرے ننی خال والوں کو، میں سے جتنے بھی میرے عزیز ہیں، میرے والد نے کری ہے لیکن مما کو، بہنوں کو، سب کو جلد از جلد، میری مامی کو، سب کو زیارت کا شرف حاصل ہو الہی آمین۔ اور بس یہ دل میں تمنا ہے کہ سلامت رہیے آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دعا گو ہے
جی بس التماس سے دعا ہے کہ اللہ بس جلد از جلد اس اربعین پہ کیسے بھی ہمیں بلائے انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور جو خواہش آپ رکھتے ہیں مولا آپ کو طلب فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا کی بار بار زیارت آپ کو نصیب فرمائے، آپ کے فیملی سمیت سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ یقیناً ایک چیز بہت اچھی چیز ہے کہ جب مومنین اور اہل ایمان میں سے دیکھیں جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو شرف دی ہوتی ہے کہ اس محبت میں انہوں نے اپنے بال سفید کیے ہوتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، اور بزرگ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بھی واقعاً ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں ایک نوجوان ذوق و شوق زیارت کربلا رکھتا ہے، تو یہ بہت ہی عظیم سعادت ہے، اور سب جو ہے یقیناً ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کے بچے بھی اسی طرح سعادت مند ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی باجی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ جی مولا غازی عباس علمدار کے حضور بے پناہ درود و سلام، حسین کریم کربلا کے حضور بے پناہ درود و سلام۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم یا سکائی سکینہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا ابن علی مرتضی علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن ام البنین بی بی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، السلام علیہ یاسین۔ سب سے پہلی دعا اللہم عجل ولی کل فرج، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مولا کو اس میں ظہور دے دے، ہمارے امام جلد آ جائیں تاکہ ہر طرف امن ہی امن ہو، سکون ہی سکون ہو، چین ہی چین ہو، فتنہ فساد سب ختم ہو جائیں، اور جلد آ کر اپنے جد کے قاتلوں سے آ کے بدلہ لیں۔ الہی آمین ثم آمین۔ اور عباس حضرت کے لیے دعا کرتی ہوں، مولا عباس علمدار کے حضور، مولا غازی عباس علمدار، میں نے آپ کے در پہ دعا مانگ کے عباس حضرت سے لیے، مولا آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو صحت تندرستی سلامتی بھی عطا کرنی ہے، اور اس کی آپ نے ہر قدم پہ حفاظت کریں، اور اس کو بہت ترقی اور بہت کامیابیاں عطا کریں، اور مولا آپ اس کو بیٹے عطا کریں، اور جو اس کی پریشانیاں وہ کسی کو نہیں بتاتے اپنی پریشانی، لیکن ان کی پریشانیاں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، میرے مولا عباس آپ جانتے ہیں، مجھے سے ان کی پریشانیاں دور کر دیں، میری بیٹی کی پریشانیاں دور کر دیں، اور میری بیٹی آپ پہ بہت مان کرتی ہے کہ میرے مولا غازی عباس میرے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، مولا غازی عباس علمدار آپ معجزن سب کچھ ٹھیک کر دیں، معجزہ دکھا دیں، مجھے معجزہ دکھا دیں، آپ نے پہلے بھی جب بھی آپ سے جو مانگا آپ نے عطا کی، باب الحج کے در پہ کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، تو مولا ہم بھی خالی نہ جائیں، اور انشاءاللہ آپ نے پہلے بھی عطا کیا، آپ اب بھی عطا کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور میری امی جان کو، میرے ہسبینڈ کو تہنیت کو، مجھے ہم لوگ بیمار ہیں، معجزن ہم کو شفا کاملہ عطا کریں، اور عباس کو اپنا گھر عطا کریں بہت سکون چین والا، اور اس کے بھائیوں کو بھی اپنا گھر عطا کریں، اور ان کی بھائیوں کی بیٹیاں معجزن ان کو بیٹے بھی عطا کریں، اور مولا ہم کبھی کربلا نہیں آئے، ہمیں معجزن ہمیں بھی کربلا بلا لیں، آپ نے ہی لسٹیں بنانی ہیں، آپ نے ہی چناؤ کرنا ہے، آپ نے ہی زبانوں کو چننا ہے، مولا تم دن بھی آ رہے ہیں، مولا ہمارا بھی ان میں نام لکھ لیں، ہم بھی فخر کریں، ہمارے غازی عباس علمدار نے ہمیں اجازت دی، انہوں نے ہمیں زیادہ دیا، ان کے عزم سے ہم آئے ہیں، مولا ہمیں بھی بلا لیجیے، میرے بھائی آپ ہمارا سلام عرض کیجیے گا مولا غازی عباس علمدار کے حضور، اور بہت دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا کرے، الہی آمین۔ اور آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، میں آپ کے ذمہ لگا رہی ہوں، آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، میری ساری التجا آپ نے مولا کے حضور پیش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ سلامت رہیے آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور بہت سارے اہل ایمان جو ہے زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہے، اور اس میں سے التماس دعا کا حکم دیا ہے عذرا بطول بنت محمد صدیق کی بیٹی عذرا، مولا ان کی جو بھی شرعی حاجات ہے قبول و مقبول فرمائے، اور اس کے علاوہ انگلینڈ سے بی بی زینب ہاشمی قریشی
انہوں نے کی ہے، اللہ ان کی بھی جو بھی شرعی حاجات ہے قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور دیگر مومنین بھی بہت سارے اس عنوان سے دعا کرتے ہیں، مولا سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ جی مولا غازی عباس علمدار کے حضور بے پناہ درود و سلام اور کریمی کربلا مولا حسین علیہ السلام کے حضور بے پناہ درود و سلام۔ سب سے پہلے دعا علامہ جل ولی کل فارج، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، یا اللہ میرے مولا کے ذمہ ظہور عطا فرما، میرے مولا جلد آئے جلد آ کر جنت البقیع کے مسمار روزے آ کر تعمیر کروائیں، اور معجزن ہمارے امام کو بھیج دے، پروردگار معجزن ہمارے امام کو بھیج دے۔ الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی اعظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتقى في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 ادركني 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 الساعة 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 الاجل الاجل الاجل، يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه وأولاده وأصحابه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ودينا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توقابة وفي حتى لا إله إلا من سمام۔ مولا ان دعاؤں کے صدقے سے مجھے ساری حاجات کو قبول کر لیں، میری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں، میری بیٹی کی اور عباس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیں، اور ہمیں اپنے در پہ بلائے، ہمیں معجزہ دکھا دیں، اور میرا رزق روزی ہر میرا معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ نے ہی مجھے رزق عطا کرنا ہے، اور کبھی کسی سے سوال نہ کروں، کبھی کسی کے در پہ نہ جاؤں، کبھی کسی سے شکایت بھی نہ ہو کہ میرے پاس کام ہے، مولا آپ اپنے در سے سب کچھ عطا کریں۔ الہی آمین ثم آمین۔ بھائی جان آپ نے مولا کے حضور میرا سلام عرض کرنا ہے، جی ضرور اور میرا انشاءاللہ ایک طرف سے ساری میری حاجات پیش کرنی ہے، اور دعائے فرج کے صدقہ آپ نے مانگنا ہے، کہنا ہے جی کہ مولا انشاءاللہ دعائے فرج کے صدقے سے میری ضرور پریشانیاں انشاءاللہ، اللہ مولا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، صلی اللہ علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرا سلام علیہا۔ السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ساقی عطاشی کربلا۔ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام۔ السلام علیکم یا اہل بیت نبوت علیہ السلام۔ مولا بحق محمد آل محمد میری پریشانی ختم عطا فرما، میرے ماں باپ پر رحمت عطا فرما۔ مولا بحق محمد آل محمد، ایک کراچی کا دوست ہے جاویدی منگی، وہ کچھ دنوں سے لاپتہ ہے، وہ اپنے گھر خیر خیریت سے کراچی پہنچ جائے، اور مولا اس سال 40 پر کربلا بلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلامت رہے آپ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جن مومنین کے دل میں شوق زیارت ہے، مولا ان کی زیارت کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور سب کو ہمیشہ اہل البیت علیہ السلام کی محبت کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خطا زیارت کربلا آنا یہ تو صرف ایک فرض عمل ہے کہ انسان انجام دیتا ہے، حکم ہے، وگرنہ
اصل جو معراج ہے سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کربلا کو اپنے دل میں جگہ دینا اور وجود میں سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو بسانا، یہ اصل معراج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا شہید کربلا یا ابن سید فاطمہ زہرا السلام علیہ، ادرکنی آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ہم مومنین کے لیے سرکار دعاؤں رہیں، مہربانی کریں، دعا کریں ہمارے لیے۔ جی ضرور، انشاءاللہ ضرور۔ مولا آپ کا سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ مولا آپ کی بھی تمام مشکلات کو حل فرمائے، اللہ آپ کی جو بھی حوائج ہے مولا قبول فرمائے۔ اگر کوئی بیمار ہے خدا نخواستہ، اللہ ان کو شفائے کلی و عاجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ سلامت رہے، بار بار آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے مولا، طلب فرمائے۔ شکریہ، مولا کے امان میں رہے۔ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے بارے میں ہمیشہ اور جہاں تک بزرگی اور عظمت کربلا ہے تو روایات ذیل میں ہے کہ ایسا کوئی نبی نہیں گزرا کہ جو کربلا نہ آیا ہو، یعنی حتیٰ نبوت کے لیے یہ چیز شرط ہوا کرتی تھی۔ یعنی آج کے اس دور میں جو یہ راز اللہ نے عام لوگوں پر بھی عیاں کر دیا، اس زمانے میں یہ راز جو ہے راز کربلا، یہ مخصوص لوگوں پر عیاں ہوا کرتا تھا جو نبی مرسل ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر یہ اللہ جو ہے وہ اس راز کو عیاں کر دیتے تھے اور ان کو بتایا جاتا تھا باقاعدہ کہ سید شہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ اور جہاں تک وہ روایت ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جو کربلا جس کا گزر نہ ہوا ہو، اس میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کتاب شریف بہار میں اور اس کے علاوہ جو ہے خصائصۃ الحسینیہ میں شیخ جعفر شستری نے بھی ان کو لکھا ہے اور مفصل لکھے ہیں ان چیزوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں تو بسم اللہ فرمائیں۔ مول صاحب آپ خود دعا کر دیں، مجھے اتنی دعا نہیں آتی۔ جی جی ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا رزق کی بندے سے پہلے بھی فون کیا تھا، میرا ابو ابھی فوت ہوا ہے، میں جا نہیں سکا پاکستان، سعودی عرب میں رہتا ہوں۔ جی جی جی، اللہ آپ کے والد کو غریق رحمت فرمائے، آپ کے والد کے لیے دعا گو ہے، اور جس حلال رزق کے تلاش میں آپ گئے ہیں اپنے وطن سے دور، مولا آپ کو بھی کامیاب و کامران فرمائے۔ اور یقیناً والدین اگر نیک ہو، والدین کے لیے جو اولاد نیک اولاد ہوتی ہے وہ سب کچھ ہے۔ مولا آپ کے پورے فیملی کو صبر جمیل و جزیل عطا فرمائے انشاءاللہ، آپ کے والد کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور آپ لوگوں کے پورے فیملی کو مولا مہلت دے انشاءاللہ العزیز، غم سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرے غموں سے محفوظ فرمائے۔ سلامت رہیے، مولا کے امان میں رہیے۔ دعا گو ہے آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں بہت سخت ہے، جیسے اس بھائی نے فرمایا کہ حتیٰ خود انسان جو ہے وہ دور ہے اور والدین جو ہے وہ اس میں سے کوئی خدا نخواستہ فوت ہو جائے، تو سب مومنین سے گزارش ہے کہ اس مومن کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں اور اپنے مرحومین کو بھی مد نظر رکھیں۔ دیکھیں، جہاں میں نے بات کی کربلا معلیٰ کی، تو اس عنوان سے بہت ساری چیزیں جو
आप देखती भी होंगे कि जो जिनको मार्फत नहीं है और जिसको मैं यही लफ्ज़ उनके लिए कह दूंगा कि मार्फत भी नहीं कहूँगा, मैं उनके लिए ये लफ्ज़ कहूँगा कि जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के नज़र करम से दूर है, ये कहा जा सकता है। दूसरी जगहों पर मसला या उनके लिए यही जुमला ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि वो दीन जो है और जगहों से लेते हैं, उनकी दीन के लेने की जगह और है। और हत्ता इसमें से बाज़ इस तरीके से है, दीन के अलावा भी उनकी रुजू जो है वो और जगहों पर है, ये कहा जा सकता है। यानी रुजू जिनकी और जगह पर है, उन लोगों का बहरहाल इस उन्वान से जो है वो बात कर देते हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, हमारे खुशियों का आगाज़ भी वहाँ से है, हमारे गम भी जो है वो वहीं पर जाके तमाम होते हैं। यानी हत्ता शादियों में भी आप देखते हैं कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हैं, लोग गिरियाजारी करते हैं, और उसके अलावा जब कोई इस दुनिया से रहलत हो जाए, उसकी रहलत हो जाए, तो वहाँ पर भी जाकिर को बुला के वहाँ पर सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया जाता है। इस उन्वान से मैं ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों को कम से कम इन चीज़ों की इतनी तो समझ होनी चाहिए कि हमारे लिए जो मकाम है अहलुल बैत का, बहुत अजीम मकाम है। हमारी मौत और ज़िंदगी जो है वो अहलुल बैत के साथ है, और मखसूसन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र चूँकि ये फरमाया है अहलुल बैत ने, इस गम को जो है वो रस्मन अंजाम दिया है। मतलब बहुत सारे लोग इस उन्वान से भी एक सवाल करते हैं, ये भी बड़ा जाहिलाना सवाल है। कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन की उस कदर जो है आप लोग उनके लिए अशरे नहीं मुकर्रर करते हैं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और दीगर जो आइमाए खुदा है अलैहिमुस्सलाम, तो उनके लिए इस कदर एहतमाम नहीं किया जाता, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, बाकी भी तो शहीद हुए हैं। तो ये एक जाहिलाना सवाल है। उसमें बात यह है कि हमने दीन और जो तरीका है वो अहलुल बैत से लिया है। तो ख़ानदान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में इस गम को महफूज रखा गया था। यानी खुद बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मखसूसन सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस बहुत ज़्यादा ताकीद की। और हत्ता दूसरा है मैं खुदा, खुद रिवायत हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है कि मैंने अपने वालिद इमाम मुसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मुहर्रम का चाँद देखा जाता था तो मैं अपने वालिद को कभी खुश नहीं देखता था, मुस्तबशिर नहीं देखता था, कभी यानी शाश बशाश जो है नहीं देखता था। हमेशा मेरे वालिद गिरामी हज़रत इमाम मुसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालत गम में रहा करते थे, हत्ता इन 10 अयाम में, यानी मुहर्रम तक ये सिलसिला इस तरीके से रहता था। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, बिस्मिल्लाह फरमाए मौला को अगर सलाम करना चाहे। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम खुदा ने मुताल हक के आले मोहम्मद के सदके में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके में तमाम तर मोमिनात की नेक शरई हाजात कबूल फरमाए। मौला हुसैन हम सबको अपनी ज़ियारत जल्द अज जल्द नसीब फरमाए, खुसूसन अशरा मुहर्रम अरबईन के मौके पे अपनी ज़ियारत और काबिल हवाज की ज़ियारत नसीब फरमाए। जिन मोमिन ने मेरे ज़िम्मे दुआ रखी है मौला उन सबको अपनी बारगाह इलाही में जल्द अज जल्द ज़ियारत नसीब फरमाए। खुदा ने मुताल बेहक आले मोहम्मद बेहक शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता हर मोमिन मोमिनात की नेक शरई हाजात कबूल फरमा। जो भी बे औलाद है उनको औलाद, जो बेरोज़गार उनको रोज़गार, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को हल फरमा। बेहक आले मोहम्मद के सदक़े में हर अज़ादार हर मोमिन के
पर्देदारों के पर्दे की मुहाफ़िज़त अता फरमा, खुसूसन हम गुनाहगारों पर रहम और करम अता फरमा। बहुत शुक्रिया हुसैन के दिन पे और मौला के सलामत रहे, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। इलाही अमीन। मौला आपको सलामत रखे मौलाना, और हमारे हक़ में भी दुआ कीजिए। यकीनन आपकी तरफ से नायब ज़ियार और दुआ गो है। मौला आपके तमाम ज़हमत को कबूल फरमाए और अल्लाह आपको तबलीग दीन की तौफीक नसीब फरमाए और हमें भी अपने दुआए खैर में फरामोश न फरमाए। शुक्रिया, मौला के ज़ामान में रहें। जी मोमिनीन, बहरहाल इस उन्वान से कि राह दूर से मौला की मोहब्बत उनके क़ुलूब में है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या असहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा फज़ल अब्बास अलमदा, और अस्सलामु अलैका जनाब अली अकबर जनाब अली सल्लल्लाहु वस्सलाम, अस्सलामु अलैका जमी शुहदा करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला आपकी बारगाह इज़्ज़त से सलाम पेश करते हैं। आका बहके जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहके सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मेरे मौला ये जितने भी दोस्तों हैं अहबाबों की दुआएं ज़िम्मे लगी हुई हैं, मौला उन तमाम दोस्तों की शरई हाजतें पूरी फरमाइए। जो बीमार हैं बीमार करबला के सदक़े में मौला ने शिफाए कुल्ली अता फरमाइए। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमाइए। मेरे मौला ने एक साल औलाद अता कीजिए, वो औलाद अता कीजिए जो ज़िक्र आले मोहम्मद में मौला के ज़िक्र में काम आए। मेरे मौला जो इस वक्त बेरोज़गार हैं जनाब सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रोटियों के सदक़े में मेरे मौला उन्हें कोई अच्छी से अच्छी रिज़्क़ रोज़ी अता फरमाइए ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। अज़ादारा ने मज़लूम करबला ने यहाँ के मातमी दोस्तों ने बहुत सी जगहों में अप्लाई किया हुआ है, काफ़ी टेस्ट अभी होने वाले। मौला उन तमाम अज़ादारों को इन टेस्टों में पास कीजिए मौला, ताकि वो अपने घर का कफालत का सिलसिला अच्छी तरीके से चला सके और मौला के काम आ सके। मेरे मौला मेरी बेटी ज़ैनब खातून की तबीयत ख़राब है, मौला उसे सेहत और सलामती अता फरमाए। अली रज़ा की तबीयत ख़राब, मौला उसे सेहत और सलामती अता फरमाए। मैं खुद मौला 4-5 दिन से बड़ी तकलीफ में हूँ। बहके जनाब अली अकबर जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम, पाक बीबी उम्मुल मसाइब सैयदा कौनैन शहज़ादी पाक बीबी ज़ैनब आलिया के सबके मौला सफ़ाए कुल्ली अता फरमाइए। मौला हम आपके दर के लिए बेतहाशा परेशान हैं कि मौला कब बुलावा आ रहा है। ये रोज़ देख रहे हैं दोस्तों की वीज़ा लगी हुई है, दोस्तों को बुलावा आ रहा है। मेरे मौला इस साल करम कीजिए, अपने दर की का खुदाम की नौकरी अता कीजिए और अपनी पूरी फैमिली के साथ इज़्न दीजिए कि मौला आपकी ज़ियारत के लिए इस मरतबा शरफ हमें हासिल हो। मेरे मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता है कि जो दोस्त अहबाब आज आए हुए हैं हमारे पास रुके हुए हैं, मौला उन तमाम दोस्तों की शरई हाजतें पूरी फरमाइए। सैयद सगीर आबिद अज़ीज़ सैयद इकबाल शाह मरहूम अली मुराद बिमा तमाम मोमिन मोमिनात और मेरे वालिदैन मरहूमीन की मेरे मौला दर्जात बुलंद फरमाइए। मेरे मौला ये जुल्म जोर जो दुनिया में ये चल रहा है, इतनी जुल्म और बर्बरियत चल रही है, मेरे मौला बहुत शदीद ज़रूरत है इस वक्त मेरे करीम मौला की आमद की। मौला मुंतज़िर हैं आपकी आमद के लिए कि जनाब नरगिस खातून के लाल आप आएँ और दुनिया में अदल और इंसाफ कायम हो। मौला आपके आने से ये तमाम बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। मौला आपके आने से तमाम ये मसले मसाइल हल हो जाएंगे और हक होगा और अलीयुन वलीउल्लाह कायनात में राइज हो जाएगा। मेरे मौला आपकी दादी का रोज़ा बनेगा। मौला ये आंखें मुंतज़िर हैं पाक सैयदा कौनैन के रोज़े देखने के लिए। मेरे मौला ये करबला टीवी के तमाम अरकान दोस्तान अहबाब बिलखुसूस आगा साहब, मौला ये सफ़ीरान हुसैन हैं, ये सफ़ीरान करबला हैं, ये हम गुनाहगारों की हम गरीबों की आवाज़ें आपके कदमों तक पहुँचाते हैं। मौला इन्हें कोई गम ना दे, गम में शब्बीर के सवा। मौला इनको तो अमान में रखें, इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। मौला रब ज़िदनी इल्मा, मौला इन दोस्तान के इल्म में इजाफा फरमाइए। इनके तो फेल मौला हमारे भी इल्म में इजाफा फरमाए, वो इल्म अता कीजिए जो हकीकी बाबुल इल्म के दरवाजे पर हमें ले आए और मौला के दरवाजे पर सरखम करे। बेहद के सैयदा फातिमा ज़हरा हमारी दुआएं मौला मुस्तजाब फरमाइए। अल्लाहुम्मा अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहू। सलामत रहिए, मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए और जो भी आपके शरई हाजात हैं मौला हाजात को बरौरदा फरमाए।
بحق حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے اور دعا کریں۔ دعا کریں میری 2 بہن کے بچے ہو جائے، فاضلوں کے بھی، سالوں کے بھی، اور 5 بیٹے ہو جائیں، اور میں آئی یہ محب قبلہ میں آگو ملنا قبلہ ماشاءاللہ میں یہ موقع آئی ہوں اور میرے ابو کا کام ابو کے پسند ہے اور سمائی جاب ہو جائیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ سلامت رہے بیٹا، اللہ آپ کو بار بار کربلا بلائے اپنے والدین کے ساتھ، اور جو بھی آپ لوگوں کی شرعی حاجات ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے، اور یقیناً دعا گو ہے سب مومنین کے لیے، مولا سب کی حاجات قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے۔ مولا میں آپ بھائی بات سنیں، میرے مولا کو بت بول دیجیے گا، ایک شخص میرے جان کے پیچھے لگا ہوا ہے مارنے کے لیے، میرے لیے کوئی اچھا راستہ نکال دے، مجھے بہت مارا ہے اس نے، بس آپ ہمارے لیے دعا کر دیں بھائی، اللہ بھی آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بھائی بہت مارا اس نے، ہمیں مولا کو کہہ دے کہ ہمارے لیے کوئی اچھا راستہ نکال دے بھائی، اسے کہہ دے مولا سے کہتے ایسی یتیم کے اوپر کچھ رہے الہی آمین۔ مولا آپ کے مشکلات کو حل فرمائے، دعا گو ہے آپ کے لیے، جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی مومنین کے بہرحال دعائیں ہیں مولا دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کو اپنے امان میں رکھے، اور جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کو غریق رحمت فرمائے، اور ان کے لیے بھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی درخواست کرتے ہیں کہ سب مومنین کے لیے اپنے حقداران کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کو تلاوت فرمائے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔